ان لوگوں کے پاس واپس جانا چھوڑ دیں جن سے خدا نے آپ کو آزاد کیا ہے۔ ہر ایک کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے، در حقیقت یہ سوچنا کہ ہر کسی کو آپ کی زندگی میں رہنا چاہیے اور اپنی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ بحیثیت انسان ہمارے تعلقات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے پاس اب بھی الگ رہنے کے لیے اپنی باقی زندگی ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگیوں میں شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ یہ ضروری نہیں، یا پھر دوسروں کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیتے ہیں، تو آپ اپنی توجہ کھو دیتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کے مقصد اور منشور کو کھو دینے کے مترادف ہے۔ ہم بہت محدود ہیں کیونکہ ہم اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے جو ہمارے حواس ہمیں دکھاتے ہیں، جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، جو ہمارے کان سنتے ہیں، جو ہم محسوس کرتے ہیں۔ ہم اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم لوگوں کے دلوں کو نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی لوگوں کے خیالات جان سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں جو لوگ ہمیں دکھاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ اپنی اصلیت کو چھپانے اور جعلی شخصیتیں بنانے میں ماہر ہوتے ہیں، چہرے بدلنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ لوگ جعلی ہو سکتے ہیں، لوگ بہروپیے ہو سکتے ہیں، لوگ آپ کے چہرے پر مسکراتے ہیں اور آپ کی پیٹھ پر چھرا گھونپ سکتے ہیں۔ انسان ایک پیچیدہ مخلوق ہے۔ ہم جانوروں کی طرح نہیں کہ جو دل میں ہوتا ہے وہی ہمارے چہرے پہ وضح اور واضح ہوتا ہے۔ انسان ظاہری طور پر آپ کو دیکھ کر مسکرا سکتے ہیں لیکن آپ سے باطن میں نفرت کرتے ہیں۔ ہم محدود ہیں کیونکہ ہم اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے، نہیں جان سکتے۔ ہم انسانوں کے دلوں کے اندر کیا ہے نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی انسانوں کے خیالات دیکھ سکتے ہیں۔ خدا نے یہ سب دیکھا ہے، خدا یہ سب جانتا ہے۔ وہ انسانوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ مثال کی کتاب اس کے 21 باب کی 2 آیت کہتی ہے، انسان کی ہر ایک روش اس کی نظر میں راست ہے، پر خداوند دلوں کو جانچتا ہے۔ آدمی کا ہر طریقہ اس کی نظر میں ٹھیک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زبور 44 اس کی 21 آیت میں یہ لکھا ہے، تو کیا خدا اسے دریافت نہ کرے گا، کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ جس شخص سے آپ دوستی رکھتے ہیں، جس شخص کو آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو اپنی نظر میں بھلے اور اچھے اور اپنے لیے مناسب ساتھی معلوم ہوتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے دماغ میں آپ کے لیے کیا خیالات ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ دل میں آپ کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کیا منصوبے رکھتے ہیں؟ قائن حابل کے لیے کوئی اجنبی نہ تھا، قائن حابل کا دوست بھی نہ تھا، وہ حابل کا بھائی تھا۔ لیکن اگر حابل قائن کے خیالات کو جانتا اور اسے یہ پتہ چلتا کہ قائن اس کے لیے کیا سوچ رہا ہے تو شاید وہ موت سے بچ جاتا۔ جب کچھ لوگ آپ کی زندگی چھوڑ دیتے ہیں تو اسے خدا کی مرضی کے طور پر قبول کریں۔ آپ کی زندگی میں آنے والے ہر فرد کا مقصد آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایک موسم کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ عارضی طور پر اس زندگی کے سفر میں آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، کچھ وقت کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے آپ کے سفر کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ آج آپ کے لیے پیغام ہے، ان لوگوں کے پاس واپس جانا بند کریں جن سے خدا نے آپ کو آزاد کیا ہے۔ اپنی زندگی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آپ کو اس شخص سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں یا پھر انہیں پسند کرنے کی ضرورت نہیں۔ باشعور ہو جائیں اور جان لیں کہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کرتی ہیں جو خداوند سے محبت رکھتے ہیں۔ خدا کی مرضی پر بھروسہ کریں۔ کبھی کبھی جب خدا آپ کی زندگی سے لوگوں کو ہٹاتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ اپنی زندگی کے لیے خدا کی مرضی پر بھروسہ کریں۔ خدا نے اس شخص کو آپ کی زندگی سے اس لیے نہیں نکالا کہ وہ چاہتا ہے
کہ آپ بڑھاپے میں کرسی پر اکیلے بیٹھے رہیں اور کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہ ہو۔ خدا نے کبھی آپ کے لیے برائی کا منصوبہ نہیں بنایا۔ خدا ان لوگوں کو جنہیں آپ دوست سمجھتے ہیں آپ سے بہتر جانتا ہے۔ خدا نے ان لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی کا مستقبل دیکھا ہے۔ خدا نے وہ سب کچھ دیکھ لیا ہے جو آپ آگے کرنے والے ہیں اور وہ لوگ آپ کے ساتھ کریں گے۔ اگر آپ کے اپنے بچے کو آپ ہلاکت کی طرف بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں اور آپ اسے روکتے ہیں، وہ باز نہیں آتا، آپ اسے سمجھاتے ہیں، وہ نہیں رکتا، تو آخر کار آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ یا آپ اس کے ساتھ اس گڑھے میں گرنا پسند کریں گے، ہلاک ہونا پسند کریں گے، یا پھر آپ اپنے باپ کی بات پر توجہ دیں گے اور اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیں گے؟ اگر وہ اس سمت میں رینگتے رہیں اور منع نہ ہوں، باز نہ آئیں، تو آخر کار آپ کو انہیں چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ یہ وہی ہے جو خدا نے آپ کے لیے کیا ہے۔ سیموئیل جو کہ خدا کے نبی ہیں، جو خدا کی نبوت کی طاقت سے معمور تھے، جب وہ یسی کے گھر اسرائیل کے لیے بادشاہ کو مسا کرنے گئے تو باوجود اس کے کہ وہ نبوتی طاقت سے معمور تھے، وہ جسمانی حقیقت سے آگے نہیں دیکھ پائے۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ خدا سب کچھ ان کی مرضی پر چھوڑ دیتا تو ضرور اسرائیل کے لیے ایک غلط بادشاہ کا انتخاب ہوتا۔ اگر خدا نے سیموئیل کو فیصلہ کرنے پر روکا نہ ہوتا تو پھر اسرائیل کو ایک غلط بادشاہ مل جاتا۔ خدا جسم کو نہیں بلکہ دل کو دیکھتا ہے۔ بائبل مقدس میں ذکر ہے، پہلا سیموئیل اس کے 16 باب کی 7 آیت میں یہ لکھا ہے، پر خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، کیونکہ انسان ظاہری شکل دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ ہاں، ہم سب نے یہ کہتے سنا ہے کہ اعمال الفاظ سے زیادہ زور سے بولتے ہیں، لیکن ایک شخص اپنے اعمال کو جعلی بنا سکتا ہے، وہ اپنا روپ بدل سکتا ہے، لیکن خدا لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس نقطہ پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی مرضی پر بھروسہ کریں، کسی ایسے شخص کو مجبور کرنے کی کوشش نہ کریں جو آپ کی زندگی کا حصہ بننا نہیں چاہتا۔ ایسا نہ کریں، ٹھہر جائیں، رکیں اور سوچیں۔ ان لوگوں کی بات مت سنیں جو کہتے ہیں کہ آپ میرے بغیر کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان سب سے بڑا جھوٹا ہے، اور وہ لوگ جن کا تعلق اس سے ہے وہ ضرور اپنے آقا کی مانند ہی برتاؤ کرتے ہیں۔ کیا وہ شخص یسوع مسیح ہے؟ کیونکہ آپ یسوع مسیح میں مکمل ہیں، نہ کہ کسی دوسرے شخص میں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کچھ لوگ جنہیں خدا نے آپ کی زندگی سے دور کیا ہے، تو خدا نے آپ کو دلی تکلیف، مصیبت، حادثات، سر درد، پریشانی سے بچا لیا ہے۔ خدا نے آپ کو ان چیزوں سے آزاد کیا ہے جو آپ کو گرا سکتی تھیں، گمراہ کر سکتی تھیں، ہلاک کر سکتی تھیں۔ حقیقت کو چھپانے میں میرے عزیزو، میرے ساتھیوں، حقیقت کو چھپانے میں شیطان اور اس کے لوگوں سے جسے اس نے بھیجا ہے کوئی بہتر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بنیادی حقیقت ہے کہ وہ بھیڑیا جو بھیڑوں کو ہلاک کرنے آیا ہے، اس سے بہتر ایک بھیڑ کا روپ کوئی اپنا نہیں سکتا۔ ان کے پاس وہی منصوبہ ہے جو ان کے آقا کا ہے۔ چوری سے شامل ہو جاؤ، مارو اور تباہ کرو، ہلاک کرو۔ خدا کو آپ کی فکر ہے، خدا آپ کی فکر کرتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس واپس نہ جائیں جنہیں خدا نے آپ کی زندگی سے نکال دیا ہے۔ اعتماد کریں، بھروسہ کریں، اپنی زندگی کے لیے خدا کی شاندار مرضی پر بھروسہ کریں۔ آپ واپس نہیں جا سکتے ان خطروں سے بھری زندگی میں جس سے خدا نے آپ کو
نکالا ہے۔ آپ کو واپس نہیں جانا ہے، ان ٹوٹے ہوئے پلوں کو، ان ختم کیے ہوئے رابطوں کو آپ کو پھر سے بحال نہیں کرنا ہے، پھر سے نئے پل نہیں بنانے ہیں، پھر سے نئے راستے نہیں تلاشنے ہیں۔ ایسا مت سوچیں کہ وہ اس وقت درست حالت میں نہ تھے جب انہوں نے آپ کا خیال نہ کیا، وہ نشہ میں تھے جب انہوں نے آپ کی تذلیل کی۔ یہ موقع جو آپ کو ملا ہے ایک نئے آغاز کا نہیں ہے، یہ موقع جو خدا نے آپ کو دوبارہ دیا ہے کہ آپ پھر سے ان کے بارے میں سوچیں اور ان پر توجہ دیں۔ یہ خیالات خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ برے لوگوں کے پیچھے اور ساتھ چلنے کی وجہ سے وہ زندگی کبھی نہ گزار پائے جو خدا انہیں دینا چاہتا ہے۔ آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ بچ گئے ہیں۔ آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ خدا نے آپ کو ان سے آزاد کر دیا ہے۔ آپ کبھی بھی صحیح معنوں میں اس خدا کی تعریف نہیں کر سکتے جب تک کہ ان لوگوں کی کہانیاں نہ سنیں جن کی زندگیاں جیل اور قید خانوں میں ختم ہو گئیں کیونکہ انہوں نے غلط لوگوں سے دوستی کی اور غلط لوگوں کی رفاقت میں رکھے۔ آپ کبھی بھی صحیح معنوں میں اس خدا کی تعریف نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں نہ جانیں جنہوں نے ایک ایسے شخص سے شادی کی جسے خدا نے ان کی زندگی سے دور کر دیا تھا۔ خدا پر بھروسہ کریں کیونکہ جب آپ اس کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں تو پھر آپ زندگی میں کامیابی نہیں دیکھ پاتے۔ شاید خدا نے آپ کو زہریلے رشتے سے بچایا ہو اور آپ سوچ رہے تھے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے۔ یہ خیال آپ کو پھر سے واپس جانے کی سوچ پر ابھارتا ہے، آپ کو مجبور کرتا ہے۔ آپ واپس جانا چاہتے ہیں؟ لوگوں کی رائے پر توجہ نہ کریں، اپنی زندگی کے لیے خدا کی مرضی پر بھروسہ کریں۔ واپس مت جائیں، خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ آگے بڑھتے رہیں۔ یسایہ نبی کی کتاب اس کے 43 باب کی 18 سے 19 آیت میں یوں لکھا ہے، پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے بائبل مقدس میں یسایہ نبی کے وسیلے سے کہ وہ آپ کے لیے بیابان میں ایک نئی راہ نکالے گا اور صحرا میں ندیاں جاری کرے گا۔ وہ باتیں جو آپ نے نہیں سوچیں وہ آپ کی زندگی میں حقیقت ہوں گی کیونکہ وہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اسی طریقے سے رومیو کے خط اس کے 8 باب کی 28 آیت میں یوں لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ خدا یرمیہ نبی کے وسیلہ سے ہم سے یوں کلام کرتا ہے۔ یرمیہ نبی کی کتاب اس کے 29 باب کی 11 آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ تم کو نیک انجام کی امید بخشو۔ اسی طرح سے وہ اپنے بندہ یسایہ کے وسیلہ سے اس کے 43 باب کی 3 سے 4 آیت میں ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اور خدا یوں کہتا ہے، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں۔ میں نے تیرے فدیہ میں مصر کو اور تیرے بدلے کوش و سبا کو دیا، چونکہ تو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا، اور میں نے تجھ سے محبت رکھی، اس لیے میں تیرے بدلے لوگ اور تیری جان کے عوض امتیں دے دوں گا۔ خدا یہ کہتا ہے کہ جب تم آگ سے گزرو گے تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، جب تم پانی سے گزرو گے تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اور دوسرے رسول فلپیوں کے خط اس کے 3 باب کی 13 سے 14 آیت میں یوں بیان کرتے ہیں، بھائیوں اور بہنوں، ابھی اپنے طور پر
میں کامیاب نہیں ہو چکا، لیکن اس سب کو بھول کر جو پیچھے رہ گیا ہے آگے بڑھتا ہوں اس نشان کی طرف، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے یسوع مسیح میں بلایا ہے، دعوت دی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہی وہ اقرار ہے کہ آپ پچھلی باتوں کو بھول کر، یہی وہ اقرار ہے کہ آپ پرانے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جنہیں خدا نے آپ کی زندگی سے ختم کر دیا ہے، یہی وہ اقرار ہے کہ پرانے تمام ان رشتوں کو چھوڑ کر جن سے خدا نے آپ کو ابراہیم کی طرح دور کر دیا ہے، آپ آگے بڑھیں، یہ اعلان کریں۔ یہی گواہی آپ کے لیے ہونی چاہیے جو پولس رسول کی ہے کہ میں اس کو بھول کر جو پیچھے رہ گیا ہے آگے بڑھتا ہوں، اور آپ کی زندگی خدا کی برکتوں سے روز بروز معمور اور مسرور ہوتی ہے۔ آمین۔